الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد ابن عبداللہ من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 82 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، جب لشکر کفار کو بدر میں مکمل طور پر شکست ہوگی اور مشرکین مکہ جو تھے کچھ تو قتل ہو گئے، کچھ قیدی بنا دیے گئے اور باقی تتر بتر ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے اور مکہ کا رخ کیا۔ اب جو تتر بتر ہو کر بھاگ چکے تھے اب وہ اپنے آپ کو ملامت اور ندامت میں تھے کہ ہم مکے میں کیسے داخل ہوں، مکے میں کس طرح کس منہ کے ساتھ ہم واپس جائیں۔ کیوں کہ ہم بڑے سج دھج کے مکہ سے نکلے تھے کہ ہم مسلمانوں کا نام کرۂ ارض سے مٹائیں گے، مسلمانوں کو شکست دیں گے، مسلمانوں کو قید کریں گے، باندھیں گے، اذیتیں دے دے کر ان کو قتل کریں گے۔ ناظرین اکرام، جب یہ خبر مکہ میں پہنچی اور مکہ میں یہ خبر پہنچتے ہی غیر متوقع طور پر ایک کہرام مچ گیا۔ ناظرین اکرام، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مکے میں یہ خبر لے کر داخل ہونے والا شخص، سب سے پہلا شخص جو تھا، حسیمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ باقی کترا رہے تھے مکہ میں داخل ہونے کے لیے کہ جس طرح کوئی انسان بہت بڑا کبھی فعل کر کے اپنے آپ کو ملامت، اور اس کا ذہن جو اس کو ملامت کرتا ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کو کوس رہے تھے، ملامت کر رہے تھے اور ندامت میں تھے اور شرما رہے تھے کہ ہم کس منہ سے مکہ کے اندر داخل ہوں، کیونکہ ایک اتنی بڑی جمعیت جو تھی، وہ اتنا بڑا لشکر اور اسلحے سے لیس جو تھا اور ایک چھوٹے سے لشکر سے شکست کھا گیا، لہذا ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا کہ ہم کس منہ سے واپس مکہ کے اندر داخل ہوں اور سوال کرنے والے سوالوں کا ہم کیا جواب دیں۔ ناظرین اکرام، جب یہ شخص مکہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے، ہاں پیچھے کی خبر سناؤ کہ کیا ہوا، یعنی جنگ بدر کے جو نتائج کیا نکلے، کون جیتا، کون ہارا، کس کو فتح ملی۔ ان کے ذہن اور گمان میں تو یہی تھا کہ کفار مکہ جو ہیں وہ جیت کے آئے ہوں گے، وہ کامیاب کامران ہو کے آئے ہوں گے، انہوں نے مسلمانوں کو شکست دی ہوگی۔ ان کے ذہن میں اور تصور میں یہ بات تھی۔ ناظرین اکرام، جب ان سے پوچھا گیا کہ سلاؤ، خبر سناؤ ہمیں، تو اس نے کہا، حسیمان بن عبداللہ نے کہا کہ عتبہ بن ربیعہ بھی قتل ہو گیا، شیبہ بن ربیعہ بھی قتل ہو گیا، ابو الحکم بھی قتل ہو گیا، امیہ بن خلف بھی قتل ہو گیا۔ اس طرح اس نے دیگر تفصیل کے ساتھ جو سرداران قریش تھے ان کی تفصیل بیان کی کہ فلاں بھی قتل ہو گیا، فلاں بھی قتل ہو گیا، فلاں بھی قتل ہو گیا۔ ایک طویل فہرست جب اس نے بیان کی، ناظرین کرام، تو خانہ کعبہ کے اندر صفوان بن امیہ وہ ہے جو
قتل ہو گیا تھا وہی جو پہلے جس کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے دوران ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کر دیا، جہنم میں واصل کر دیا، جبکہ وہ گرفتار ہو چکا تھا۔ اور گرفتار اس کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ امیہ جو تھا، امیہ بن خلف جو تھا، یہ مکہ کے اندر حضرت بلال کو اوپر بہت سختیاں کرتا تھا، ریت کے اوپر لٹا کر اوپر پتھر اور اس کے اوپر ہیوی پتھر رکھ دیتا تھا، اور گرمی میں اس کے اوپر تشدد کیا کرتا تھا۔ اور جب حضرت بلال نے اس کو دیکھا تو اس کو گھیر لیا اور اس کو قتل کر لیا۔ اور یہ جو تھا صفوان جو تھا، یہ اس کا بیٹا تھا، یہ اس وقت خانہ کعبہ میں تھا اور یہ حتیم کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس وقت۔ تو جب اس نے یہ طویل فہرست سنی کہ فلاں عتبہ بھی قتل ہو گیا، شیبہ بھی قتل ہو گیا، ابو الحکم بھی قتل ہو گیا، امیہ بن خلف بھی قتل ہو گیا، تو اس کے ذہن پر عجیب قسم کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ شخص جو یہ کہانیاں سنا رہا ہے، یہ جو قصے سنا رہا ہے، یہ جو بیان کر رہا ہے کہ فلاں قتل ہے، اتنی تفصیل جو بیان کر رہا ہے کہ ایک پوری لسٹ بیان کر رہا ہے کہ سب کے سب قتل ہو گئے، کیا اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ بات صحیح کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا، جب اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ اے لوگوں، خدا کی قسم اگر یہ بندہ ہوش میں ہے، اگر یہ ہوش میں یہ باتیں کر رہا ہے تو اس سے سوال کرو، میرے بارے میں پوچھو کہ اس کا کیا ہوگا۔ یعنی اس صفوان بن امیہ کے تصور میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ کفار مکہ جو ہیں ان کو شکست ہو جائے گی اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس سے اب یہ سوال کرو، یہ جو اتنی لمبی طویل فہرست بیان کر رہا ہے، اس سے میرے بارے میں پوچھو کہ اس کا کیا ہوگا۔ تو دیگر نے اس سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ صفوان بن امیہ کا کیا ہوگا۔ حالانکہ صفوان بن امیہ ناظرین اکرام جنگ میں شریک نہیں تھا، وہ گئے نہیں تھا جنگ میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو اس نے اس بات کو تصدیق کرنے کے لیے کہ اس کا دماغ ٹھیک ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے، لسٹ طویل بیان کر رہا ہے، کیا اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس سے میرے بارے میں پوچھو کہ اس کا کیا ہوا، وہ بھی قتل ہو گیا یا کیا ہوا اس کا۔ تو جب اس سے صفوان بن امیہ کا پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بتاؤ کہ اس کا کیا بنا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو ناظرین اکرام تو اس نے حسیمان بن عبداللہ کہتا ہے کہ اس کا کیا ہوا، وہ تو سامنے حتیم میں بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی وہ اپنے ہوش حواس میں کہا کہ وہ تو سامنے حتیم میں بیٹھا ہوا، اس کا کیا ہوا، وہ تو شریک ہوئی ہے جنگ میں۔ ناظرین اکرام اس بات نے ان کے اوپر ان کو دیوانہ اور پاگل کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا اہل مکہ کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ، لشکر کفار کے ساتھ، اور سرداران قریش کے ساتھ، اور طاغوت اکبر جو تھے، طاغوت اکابر جو تھے، ان کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ یہ جب سنی خبر ان کے اوپر صف ماتم بچ کی ناظرین کرام کہ یہ کیسے انہونی ہوگی، انہونی کیسے ہوگی، یہ کس طرح شکست ہوگی۔ ناظرین کرام اسی طرح حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں اس وقت غلام تھا ان کے پاس۔ تو اس وقت جب یہ معاملہ ہو رہا تھا بدر والا، تو ہم اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے، ام فضل بھی اسلام قبول کر چکی تھی، اور میں خود مسلمان ہو گیا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو خفیہ رکھا تھا۔ تو جب ہمیں یہ خبر ملی تو ہم اپنے خیمے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں خبر ملی کہ اس طرح لشکر کفار کو شکست ہو گئی اور لشکر مدنی کو اللہ رب العالمین نے کامیابی دے دی، تو ہم بہت خوش ہوئے، ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اتنے میں ہم بیٹھے تھے کہ اتنے میں ابو لہب آ گیا، ہم اپنے خیمے میں تھے، وہ آ کے ہمارے خیمے کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں ناظرین اکرام ایک شور بپا ہوتا ہے کہ وہ دیکھو جی ابو سفیان آ گیا۔
تو جب ابو سفیان آیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، تو پوچھا، ابو لہب کہتا ہے کہ ہاں میرے بھتیجے، مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہوا، کیا ہوا پیچھے؟ تو ناظرین کرام، اللہ اکبر، ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہونا کیا تھا، ہمارا مقابلہ، ہماری مٹبیر ایسے لوگوں سے تھی کہ جن کے سامنے ہم نے اپنے کندھے رکھ دیے تھے، وہ ہمیں کاٹتے جا رہے تھے، مارتے جا رہے تھے، اور نہ پوچھو کہ کیا ہوا۔ ہمارا مقابلہ ایک ایسے لشکر سے تھا جو مضبوط، توانا، چٹے، گورے، اور ایسے گھوڑوں پر زمین اور آسمان کے درمیان ایسے مضبوط گھوڑوں پر سوار تھے کہ جن کے سامنے کوئی چیز آتی تھی وہ کاٹ کے رکھ دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے وہ مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اور کوئی ان کے سامنے ٹھہرنے والا نہیں تھا، کوئی ان کے سامنے ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ ناظرین کرام، ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ابو سفیان نے یہ بات بیان کی تو میں نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا اور میں نے اونچی آواز میں کہا کہ جس کا تم کہہ رہے ہو اے ابو سفیان کہ زمین اور آسمان کے درمیان مضبوط گھوڑوں کے اوپر جو تھے، مضبوط لوگ، چٹے گورے اور مضبوط، وہ ہمیں قتل کیے جا رہے تھے، تو میں نے آواز دی کہ وہ اللہ رب العالمین کے فرشتے تھے جو اللہ رب العالمین نے اپنی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے اور لشکر مدنی کی نصرت کے لیے بھیجے تھے۔ تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو ابو لہب میری طرف، اس نے مجھے زور کا تھپڑ مارا اور مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اور اپنے جو گھٹنے ہیں میرے سینے پہ چڑھ کر اس نے میرے اوپر تشدد کیا اور مجھے اس نے مارا۔ اور جب مجھے مار رہا تھا ابو لہب، تو اس دوران ام الفضل وہ اٹھتی ہیں اور ایک خیمے کا ڈنڈا اٹھا کر ابو لہب کے سر پر مارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر اس کا مالک گھر پہ نہیں ہے تو کیا تم اس پہ تشدد کر رہے ہو؟ اور جس سے ابو لہب کا جو ہے وہ سر زخمی ہو گیا اور وہاں سے اٹھ کے ابو لہب بھاگ کے چلا گیا۔ ناظرین کرام، تو ابو لہب وہ تھا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں دیا کرتا تھا، بہت ان کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ ناظرین کرام، ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے چند دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے اوپر تعاون کا مرض اللہ نے اس میں مبتلا کیا، حتیٰ کہ اس دوران اس کی موت واقع ہوئی، اور اس کے اپنے سگے بیٹے بھی جو ہیں اس کی لاش کے قریب نہیں آ رہے تھے۔ آخرکار 3 دن اس کی لاش پڑی رہی، کوئی دفنانے والا نہیں تھا، اس کے قریب نہیں آنے والا تھا۔ ناظرین کرام، پھر جب 3 دن گزرے تو ان کے بیٹوں نے یہ سوچا کہ اب لوگ ہمیں ملامت کریں گے، تو انہوں نے ایک گڑھا کھود کر اور ایک لکڑی کا ایک ڈنڈے لے کر اس گڑھے کے اندر اس کو پھینکے، اوپر سے دور سے پتھر پھینک کے اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس کے قریب بھی نہیں گئے۔ یہ ہے وہ عقاب، یہ ہے وہ بدلہ جو سرور کونین کی شان میں گستاخی کرے تو اللہ رب العالمین اس کا یہ انجام کرتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے کتاب مقدس میں فرماتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ناظرین کرام، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب انسان اس دین اسلام کے ساتھ ٹکراتا ہے، اللہ کے احکامات کے ساتھ ٹکراتا ہے، سرور کونین کی نبوت کے ساتھ ٹکراتا ہے، سرور کونین کی نبوت کے ساتھ ٹکرانے کے بعد ان کو آخری نبی نہیں مانتا، اس کا آخرکار یہ انجام ہوتا ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ ویسے بھی جہنم ہے۔
اب ناظرین کرام دوسری طرف مدینے کے اندر فتح کی خبر پہنچتی ہے، تو جب بدر کے اندر مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوشخبری جلد از جلد اہل مدینہ کو سنانے کے لیے بھیجتے ہیں اپنے 2 قاصد کہ فوراً جاؤ اور اہل مدینہ کے اندر جو ہیں مسلمان ان کو یہ کامیابی کی خبر دے دو ناظرین کرام۔ اور ان میں جو سرور کونین نے جن کو بھیجا ہے عبداللہ بن رواحہ تھے اور دوسرے تھے زید بن عرصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فوراً اطلاع دو اہل مدینہ کو اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا۔ ادھر مدینہ کے اندر ناظرین کرام یہ ہوا کہ جو منافقین اور یہود تھے انہوں نے طرح طرح کے پروپیگنڈے شروع کیے ہوئے تھے، طرح طرح کے افواہیں پھیلائی ہوئی تھیں، اور انہوں نے یہ بات پھیلا دی مدینے کے اندر کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی، مسلمانوں کو تیس نیس کر دیا، لشکر کفار نے مسلمانوں کو مار دیا ان کو، حتیٰ کہ ناظرین کرام یہود نے اور منافقین نے یہ بات یہاں تک کہہ دیا کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی پروپیگنڈے چل رہے تھے کہ اتنے میں یہ 2 قاصد جو ہیں یہ مدینے پہنچتے ہیں، اور جب یہ یہود اور منافقین دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ سرور کونین کی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسوہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں، تو انہوں نے شور مچایا، وہ دیکھو یہ کسوہ ہے، یہ رسول کریم کی اونٹنی ہے، وہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ زید بن حارثہ جو ہے یہ ان کی اونٹنی پر بیٹھ کے آ رہا ہے، یہ بھاگ کے آ گیا میدان جنگ سے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے شروع کیے ہوئے تھے۔ ناظرین اکرام جب یہ 2 قاصد مدینہ کے اندر آتے ہیں، ایک کو جو ہے حوالی کی طرف یعنی بلائی مدینہ کی طرف روانہ کیا تھا اور دوسرے کو زیری مدینہ کی طرف روانہ کیا تھا کہ ان دونوں کو جا کے فوراً خوشخبری سناؤ، اللہ نے ہمیں کامیاب اور کامران کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام جب یہ آتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ان کو فتح کی جب خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے چھوٹے قلیل لشکر کو کامیاب اور کامران کر دیا، اور حق اور باطل کے اس پہلے مارک میں رب العالمین نے مسلمانوں کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا سر بلند رکھا اور مسلمانوں کو عزت بخشی۔ ناظرین اکرام جب یہ خبر مدینے میں پہنچی تو پورا مدینہ تکبیر و تحلیل سے گونج اٹھا، اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگی، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہونے لگی کہ اللہ تو نے مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر کو کامیاب کیا، تکبیرات ہو رہی ہیں، تحلیلات ہو رہی ہیں۔ ناظرین اکرام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینے میں تھا تو مجھے جب یہ خبر پہنچی تو اس وقت ہم ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو دفنا کے ان کی قبر پر مٹی ڈال کے برابر کر کے ہم فارغ ہو چکے تھے، ہمیں اس کامیابی کی اطلاع ملی۔ ناظرین اکرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور کونین نے ان کی بیماری کی وجہ سے مدینے میں چھوڑ کے گئے تھے کہ آپ ان کے پاس رہیں تاکہ یہ بیمار ہیں۔ تو ناظرین کرام دیکھ لیں کہ سرور کونین اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے کفار سے ٹکرانے کے لیے چلے گئے، اپنی بیٹی بیمار تھی اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اور وہ ادھر میدان جنگ میں، میدان کارزار میں وہ اللہ کے باغیوں سے لڑ رہے تھے، اور پیچھے ان کی لخت جگر جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ یہ تھی دین کی خدمات، یہ تھی دین کی یہ طرف جو ہے ان کی خدمت دین کی، اور دین کی طرف دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا۔ ناظرین کرام یہ وہ جذبہ تھا جو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رسول، اپنے اصحاب کو بتایا تھا، اپنے اصحاب کو سکھایا تھا۔ یہ ان کی تعلیم تھی، یہ ان کی تربیت تھی۔ ناظرین آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم مدینے کا جو سفر ہے، وہاں مدر سے مدینہ کا سفر جو
واپسی پہ ہے اس کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.